پچھلے کچھ دنوں سے پچھلے کچھ مہینوں سے جو سب سے زیادہ عام ہم سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، وہ یہی ہے کہ عمران خان کے گرد دائرہ تنگ ہو رہے ہیں، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور عنقریب ان کی گرفتاری ہونے والی ہے، اور یہی چیزیں ہمیں پچھلے کچھ ہفتوں سے یا مہینوں سے سوشل میڈیا میں بھی اور مین سٹریم میڈیا میں بھی سننے کو ملتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت تیزی آئی، اور ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان کی سیاسی جماعت کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہ بھی مزید سخت ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی عمران خان کی سیاسی جماعتوں سے لوگوں کو توڑا گیا اور مختلف سیاسی جماعتیں وجود میں لانے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کی مقبولیت اس سے کم ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہم اگر حقائق کو دیکھیں تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کے اوپر بہت سے مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس میں جو سب سے اہم ہے وہ توشہ کیس ہے، اس میں القادر ٹرسٹ بھی ہے، فارن فنڈنگ بھی ہے، 9 مئی کی واقعات ہے، اور اب تو جو ہے عمران خان کے نکاح نامے کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے مختلف میڈیا چینلز پر اور سوشل میڈیا پر۔ لیکن کیا عوام بھی جو اس بیانی کو قبول کر رہی ہے کہ نہیں؟ ہم جو دیکھ رہے ہیں اور جو گراؤنڈ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، عوام یہی سمجھتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس کے خلاف جتنی بھی کیسز بن رہے ہیں وہ صرف اور صرف سیاسی انتقام کا حصہ ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات میں جو سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ جب 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تحریک انصاف کے کافی لوگوں کو گرفتاریاں کی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کے جو اہم لیڈران ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب اس حوالے سے بحیثیت صحافی بھی اور ایک عام فرد ریاست کے شہری کے بھی میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیسے آپ جو ہے ایک شخص جو کہ کوئی جرم سرزد کرتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں جب وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایک سیاسی جماعت چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، تو اس سے تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سیاسی انتقام کا حصہ ہے، اور جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں جو ہے حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اس میں ہمارے جو انصاف اور عدل کے حوالے سے بھی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہمارے ہاں آئین کہاں پہ ہے، قانون کہاں پہ ہے، اور اس کی عمل درآمد کہاں پہ ہے؟ کیا ایک بندہ جرم کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ اپنے جرم کو بھی تسلیم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں، تو کیا اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ یہی چیز ہم نے یہاں پہ پیرس میں دیکھی۔ یہاں پہ ایک 17 سالہ بچہ تھا، اس کو پولیس مار دے دیتی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فسادات پھوٹ پڑتے ہیں، یہاں پہ تشدد کے پرتشدد مظاہرے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پولیس اسٹیشن جلائے جاتے ہیں، گاڑیاں جلائی جاتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 4000 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے بلا تفریق۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی CCTV کی مدد سے گرفتار کی جاتی ہے، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیریس جن کے اوپر وہ مقدمات تھے ان کو جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے حوالے سے، اس کے حق کے حوالے سے آواز نہیں اٹھاتی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ مانتے بھی ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، اور اس کے بعد وہ تمام الزام اپنے چیئرمین کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا تحریک انصاف سے کوئی بھی واسطہ نہیں، اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ عمران خان کے حوالے سے اور تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے ایک سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں عمران خان کے حوالے سے اور تحریک انصاف کے حوالے سے مزید ہمدردیاں پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک مظلوم ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے، چاہے حکومتی سطح پر یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کی میں ان کی جو لوگ ہیں ان کو توڑ کر دو نئی سیاسی جماعتیں بنائی گئی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ماضی میں بھی یہی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی جماعت بنائی گئی تاکہ کراچی میں پاکستان پیپل پارٹی کا وہ زور توڑا جائے، اور اس کے بعد جو حالات بنے کراچی میں امن و امان کے حوالے سے تو وہ ہم سب کے سامنے ہیں، کیونکہ جب آپ اس طرح کی سیاسی جماعتیں بناتے ہیں تو آپ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ لاڈ بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ لاڈ جو ہوتی ہے وہ سیاسی شخصیات کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی بہت خراب کر دیتی ہے۔ یہی چیز ہم نے عمران خان کے بارے میں بھی دیکھا ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت کو توڑنا مقصود تھا، ان کو چلتا کرنا مقصود تھا، تو انہی اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو استعمال کیا، اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ جو 4 سال انہوں نے حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بہت نرم تھا ان کے ساتھ، بہت ان کے ساتھ لاڈ سے پیش آتے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہی اسٹیبلشمنٹ تھی جو کہ میڈیا اور صحافیوں کو کہتی تھی کہ اس حکومت کے حوالے سے مثبت رپورٹنگ کرے۔ ہم نے دیکھا کہ عدالتیں یہاں پہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتی تھی، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ان کے ساتھ نرم گوشہ اختیار کرتی تھی۔ اس کے باوجود ان سے ڈیلیور کچھ نہیں ہو پایا، اور معاشی مسائل ہمارے بڑھتے گئے، جس کی وجہ سے اس حکومت کو ہٹانا پڑا، اور پھر وہی وہ پی ڈی ایم کی جو اتحاد تھا جس میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون اور کچھ دیگر سیاسی جماعتوں نے مل کر پھر مخلوط حکومت بنائی۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان ہی ہمیشہ سیاستدان کے خلاف استعمال ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے، اور یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے کر رہی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو پیپل پارٹی تھی وہ ہماری سیکورٹی تھریٹ تھا، اور اس کے لیے ایم کیو ایم کو بھی بنایا گیا تھا، پھر نواز شریف کو بھی جو ہے وہ لایا گیا تھا۔ ان کو لانے والے وہی کردار تھے، وہی ادارے تھے، وہی لوگ تھے۔ اس کے بعد نواز شریف کو ہٹانے کے لیے بھی وہی جو ہے ایک وقت آیا کہ نواز شریف کے بارے میں بھی کہنے لگے کہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک سیکورٹی رسک ہے، کبھی اس پہ جیوش کمیونٹی کا الزام لگتا ہے، تو کبھی غیر ملکی اداروں کے حوالے سے، ان کے تعلقات کے حوالے سے ان کے اوپر الزام لگتا ہے، اور بتایا یہی جاتا ہے کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ ملک ایجنٹ ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ چیزیں آخر کب تک چلتی رہے گی؟ ہم کب تک ملک دشمن، غدار، کرپشن کا چورن بیچتے رہیں گے؟ اور یہ کرنے والے کون لوگ ہیں، کون سے ادارے، اور یہ اس سے حاصل کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سیاستدانوں کو بھی اس حوالے سے میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کل تک اگر پیپل پارٹی ملک دشمن جماعت تھی، اس کے بعد مسلم لیگ نون ملک دشمن جماعت تھی، آج تحریک انصاف کو ملک دشمن جماعت کہا جا رہا ہے، تو کل کسی اور کی بھی باری ہو سکتی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اس عمل سے دیکھیں کہ ہمارے جو ملک کی معیشت ہے وہ کتنی تباہ ہو رہی ہے، ہم کس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے ہمسائے جو دو ممالک ہیں، انڈیا اور بنگلہ دیش کی آپ مثال لے لیں، انڈیا چاند پہ جو ہے اپنا خلائی مشن بھیج رہا ہے، بنگلہ دیش ہمارے ملک کا پہلے ایک حصہ تھا، پھر وہ 1971 میں آزاد ہوا ہے۔ اس وقت ہم اس کے اوپر اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، لیکن اب ہم ان کی معاشی ترقی کا دیکھیں تو وہ انڈیا سے بھی آگے ہے، ان کے جو ریزرو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے۔ ہم ان کی ایجوکیشن دیکھیں تو ان کی جو لیول ہے وہ ہم سے بہتر ہے۔ وہ ہر لحاظ سے بنگلہ دیش پاکستان سے ایک بہتر ملک ہے۔ تو اس کی وجوہات بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ کیا وجوہات ہے کہ اب بنگلہ دیش بھی اتنا آگے نکل گیا، انڈیا بھی اتنا آگے نکل گیا ہے، اور ہم اس وقت معاشی طور پر تنزلی کا شکار ہے۔ تو یہ وجوہات ہمیں جاننا ضروری ہے، اور ان وجوہات کو جانے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہیں گے، کب تک سیاسی جماعتیں ہم بناتے رہیں گے، سیاسی جماعتیں ہم توڑتے رہیں گے، کب تک ہم الزامات لگائیں گے، کب تک ہم سیاسی جماعتوں اور لیڈران کو غدار قرار دیتے رہیں گے، اور اس کے پھر نتائج کیا ہوتے رہیں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان کا بیانیہ کیوں اتنا مقبول ہے، لوگ اس کی بات پر کیوں یقین کر رہے ہیں، تو عمران خان کے ساتھ وہی لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم تھی، اور اب وہ عمران خان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور عمران خان نے جو ہے وہ ایک بیانیہ بنایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں جو ہے
صادق اور امین ہوں، باقی سب چور اور ڈاکو ہے، اور یہ بیانیہ ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے بنا کے دیا تھا۔ اب عوام کے جو ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، عمران خان نے اپنے پونے 4 سال میں کوئی ڈیلیور نہیں کر پایا، لیکن کم از کم وہ چور اور ڈاکو تو نہیں ہے، وہ دوسری جماعتوں سے کم از کم بہتر تو ہے۔ اور اسی بیانیے پہ کو لے کر عمران خان بہت اچھے طریقے سے وہ کہہ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ اس میں کمی نہیں آئی، اس کے باوجود کہ ریاستی طور پر اس کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس کو مختلف اس کے اوپر جو الزامات ہیں، اس کی جو فہرست ہے وہ طویل ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز اس کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں، اور آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اس کی گرد دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود عمران خان اپنے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ عوام کو یہ بتانے میں کامیاب رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ مظلوم ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی نظروں میں عمران خان اس وقت ایک مظلوم شخصیت بن چکے ہیں، ایک لیڈر بن چکے ہیں، اور عوام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے۔ بے شک آپ اسٹیبلشمنٹ نے 2 سیاسی جماعتی KPK میں اور پنجاب میں بنائی، ان کے لوگ توڑے، لیکن ووٹ ابھی بھی عمران خان کا اپنا ووٹ بینک نہیں ٹوٹ پایا، اس کی مقبولیت ابھی بھی قائم ہے، اور یہ چیزیں ہیں، اس سے سیاستدانوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ کل تک اگر پیپل پارٹی جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بن رہی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف گروپ اور آج تحریک انصاف، تو آخر یہ کھیل کب تک جاری رہتا ہے، اور کب تک یہ جو ادارے ہیں اسی طرح ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے رہیں گے؟ اور یہ جو ادارے اور اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں یہ اسی طرح کھیل سکتے ہیں جب تک ان کو سیاستدانوں کی یا سیاسی جماعتوں کا کندھا فراہم نہ ہو۔ تو سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر ایک تو فوج کے سیاسی کردار کے خاتمے کے حوالے سے متفقہ طور پر کوئی کام کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، کوئی پلان بنانا پڑے گا، کیونکہ اب جو موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کا سیاسی کردار بہت بڑھ گیا ہے۔ فوجی عدالتیں قیام میں آئی ہیں، اور وہ سویلین کے حوالے سے فیصلے کر رہی ہے، جو کسی بھی جمہوری ملک میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ سویلین کے حوالے سے اگر کوئی بھی کیسز ہوتے ہیں تو وہ سویلین کورٹ کے اندر ہی اس کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے پھر ایک یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں عدالتیں موجود نہیں، کیا وہ انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے جو فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا گیا۔ تو بہت سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ملک کے لیے آگے جا کر اچھی نہیں ہوں گی۔ آج اگر عمران خان ضد پہ ہے اور اس کے حوالے سے سیاسی انتقام کا نشانہ اس کو بنایا گیا ہے، تو ماضی میں جب یہی کچھ جب نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اب یہ لوگ مسلم لیگ نون دوبارہ حکومت میں نہیں آئے گی، لیکن وہ آئے، وقت حالات کا کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ کل آج اگر عمران خان جو ہے اس کے جو لیڈر ہیں وہ اس سے وہ دور جا رہے ہیں، آج اگر تحریک انصاف کے اوپر برا وقت ہے، کل اس کے اوپر اچھا بھی وقت آ سکتا ہے۔ تو سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، کوئی کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر کہانی کا ایک اگلا چیپٹر ہوتا ہے، اگلی سٹوری ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، سیاستدانوں کو آپس میں مل کر بات کرنا چاہیے، اور فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے، خاتمے کے حوالے سے بات کرنا چاہیے۔ اب جو موجودہ حکومت ہے بہت جلد جو ہے وہ کچھ دنوں تک حکومت چھوڑ دے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ عبوری حکومت آئے گی، اور جو حالات مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، تو اس حوالے سے بھی جمہوری قوتوں کو مل بیٹھ کر جو ہے انتخابات وقت پر کروانے کے حوالے سے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اور جب تک فوج کا سیاسی کردار ختم نہیں ہوتا، ملک کے معاملات، معاشی معاملات بڑھتے رہیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ پھر واپسی کا راستہ مشکل ہو۔